الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعا خالق اور مالک بانیان صف اعظم کی پرخلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے حاضر بیٹھے مالک قدم قدم چل کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خصوص بالخصوص ہمارے قبلہ محترم کی مالک زندگی دراز فرمائے. احمد شاہ صاحب اور ان کے دیگر برادران مالک تمام کی توفیق خیر میں اضافہ فرمائے. جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں مالک تمام کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اپنی اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے آواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر. بیداری کا ثبوت دیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا. مل کے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. مل کے بولیے نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے ایمان کا اظہار کرے. نعرہ حیدری. یا حیدری. اس سے بھی بلند نعرہ حیدری. یا حیدری. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. خاندان سیدہ بھی بآواز بلند سلام. اللہم صلی علی أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الحمد مفتاحا لذكره وجعل الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المعيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين الملعونين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه فاتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. جتنی محبت علی دل میں بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. خالق کائنات کے حمد و ثنا کے بعد لامتناہی درود و سلام محمد اور اہل بیت محمد کے لیے کہ جن کے رب نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. آج دوسرا موقع اس گھر میں آپ احباب کی زیارت نصیب ہوئی. میں چاہوں گا کہ الفاظ وہ آپ کے دامن میں بھیجے جائیں جو وصول کرنے میں آپ بخیل نہ ہو جائیں. اگر الفاظ میں طاقت ہوئی تو یقیناً احباب بولیں گے اور تھوڑی سی ہمت کریں گے. علماء کی موجودگی میں تھوڑا سا احساس یہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈر کے بھی بولتا ہے اور سوچ کے بھی بولتا ہے. سلامت رہیں. حمد ہے اس اللہ کے لیے جو حمد و ثنا کے لائق. درود و سلام محمد اور اہل بیت محمد کے لیے. جملہ سماعت فرمائیے کہ جس کے اللہ نے محبت علی ہماری پہچان کا وسیلہ بنایا ہے. لعنت ہے بد کردار لوگوں کے لیے جنہوں نے ہر دور میں آل محمد کو ستا کر اپنے آپ کو لعنت کا حقدار بنایا. فالذین آمنوا بہ. خالق لم یزل خالق کائنات انسان کو بیدار کر رہا ہے اور مخاطب ہے انسان سے. فالذین آمنوا بہ. سب سے پہلے میرے رسول پر ایمان لاؤ. میرے ساتھ بولنا پڑے گا آپ کو. تھوڑا سا زحمت دوں گا پھر فضائل کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. انسان دنیا میں آیا. دنیا میں وقت گزارا. ہر انسان کی خواہش ہے بھائی مصطفیٰ انسان کامیاب ہو جائے. ایسے ہی ہے جی. ماہ سیام ہے ماہ مبارک ہے. ہر بندے کی روزہ رکھنے کی نیت یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے. ایسی ہے جی. نمازیں انسان کامیاب ہو. حج انسان کامیاب ہو. روزہ انسان کامیاب ہو. ہمیشہ جی صدقہ خیرات انسان کامیاب ہو. ہر ایک چاہتا ہے انسان
کامیاب ہو. دوسرے لفظوں میں اگر کہوں ہر بندہ چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے. اللہ نے کہا اے انسان اگر تجھے جنت چاہیے 4 کام تیرے ذمہ لگاتا ہوں وہ تو کر لے میں اللہ تجھے جنت عطا کر دوں گا. سب سے پہلا کام فالذین آمنوا بہ میرے رسول پر ایمان لاؤ. فالذین آمنوا بہ با کے بعد ہا کی ضمیر حالت کسرہ میں رجوع کر رہی ہے ختمی مرفت کی طرف. اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے رسول پر ایمان لاؤ. اگر جنت چاہتے ہو اگر کامیابی چاہتے ہو کرنا کیا ہے نبی پر ایمان لانا ہے. اگلا سوال کیا ہے فالذین آمنوا بہ کے بعد وعزروہ جب ایمان لے آؤ تو میرے رسول کی حمایت کرنا. اب میں نے آپ کے امتحان لینا کہ کون بندہ مجلس آزاد سننے آیا ہے اور کون مجھے دیکھنے آیا کہ قبلہ پڑھتے کیا ہے. سب سے پہلے فالذین آمنوا بہ میرے رسول پر ایمان لاؤ پہلا کام. دوسرا کام وعزروہ جب ایمان لے آؤ جب میرے نبی کو ماننے لگو ایمان لے آؤ کام کیا کرنا ہے تو میرے رسول کی عزت کرنا میرے رسول کی حمایت کرنا. تو آئیے بھائی نجف کو بھی ساتھ لیتے ہیں قبلہ کو بھی ساتھ لیتے ہیں بارگاہ توحید میں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ اے میرا مالک اے میرا خالق جو بندہ تیرے نبی پر ایمان لے آیا تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگا وہ یقیناً تیرے نبی کی حمایت کرے گا عزت کرے گا. آواز توحید نہیں سوچ کے بات کر میں غیب کی نگاہوں سے دیکھ رہا. کچھ ایسے ہیں کچھ ہیں ایسے جو ایمان تو لے لیکن عزت نہیں کرتے. بڑا بیدار ہے سلامت رہیے اٹھے بہار. اللہ کہہ رہا کچھ ہیں ایسے اب نہیں نام لوں گا ہیں جو ایمان تو لے آئے لیکن عزت نہیں کرتے. آئیے آیت کو پھر پڑھتے ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ. 2 کام سمجھ آ گئے. مالک نے کہا جب عزت کرنے لگو نا تو میرے رسول کی آگے ونصروہ میرے رسول کی مدد کرنا میرے رسول کی نصرت کرنا. 2 کام خدایا کر لیے. کس کے لیے جنت کے لیے نا. تھوڑا بولیے گا یار پچھلے افراد جو خاموش ہیں. 2 کام کس کے لیے جنت کے لیے ایمان لائے جنت کے لیے نبی کی عزت کرنے لگے جنت کے لیے وَنَصَرُوهُ تو میرے نبی کی نصرت کرنا. تو آئیے پھر بارگاہ خدا میں چلتے ہیں کہ میرا مالک اے میرا رب جو ایمان لے آیا جو میرے نبی کی عزت کرنے لگا وہ یقیناً نبی کی نصرت کرے گا حمایت کرے گا. اب پھر آواز توحید ہو سکتا ہے تو نے سوال تو کر دیا لیکن میں ہوں خدا میں ہوں علی کل شیء قدیر. ہر چیز کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے ہیں جو نصرت سے منہ موڑ کر میدان میں تنہا چھوڑ کر میدان سے چلے جاتے ہیں. سمجھ آئے کہ کچھ ایسے ہیں موجود نصرت سے منہ موڑ کر میدان میں تنہا چھوڑ کر میدان سے. کتنے کام ہوئے جی تھوڑا بولیے نا. سب سے پہلا ایمان لائے عزت کرنے لگے. تیسرا کام جنت مل جانی چاہیے. کیوں بھائیوں نے کہا نہیں حق بنتا ہے. جواب یہی ہے نہیں کیونکہ ابھی آیت تو مکمل ہوئی نہیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. 3 کام کرنے کے بعد بھی جنت نہیں ملے گی. مالک کب تک فاتبعوا النور الذی انزل معہ فاولئک هم المفلحون. اس وقت تک جب تک اس نور کی اتباع نہیں کریں گے جو میرے نبی پر نہیں میرے نبی کے ساتھ ساتھ نازل ہوتا رہا ہے. اس نور کی اتباع نہیں کریں جو میرے نبی کے ساتھ ساتھ. وہ نور کس کا ہے؟ آپ کے میرے مولا علی ابن علی کے بارے میں کہا میرے نبی نے القرآن و علی وعلی علی. قرآن کے ساتھ قرآن جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی.
اب میں فضائل شروع کرنے لگوں، اب میں دیکھوں گا کون بندہ خاموش رہتا ہے۔ جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی، جہاں جہاں علی وہاں وہاں قرآن، توجہ ہے جی؟ جہاں جہاں بھائی نجف قرآن وہاں وہاں علی، جہاں جہاں علی وہاں وہاں قرآن۔ سارے مل کے علی کا قصیدہ پڑھیں گے، سعودی ان کے پاس ہے، میرے آپ بن جائیے۔ علی دل میں تو قرآن دل میں، شاباش جو بولے، اگر علی دل میں تو قرآن دل میں۔ آئیے ذرا بولیے گا، علی مسجد میں تو قرآن مسجد میں، علی منبر میں تو قرآن منبر پہ، علی امام بارگاہ میں تو قرآن امام بارگاہ میں۔ آؤ جملہ پڑھتا ہوں، اگر قرآن دل میں ہے تو علی دل میں، اگر قرآن مسجد میں تو علی مسجد میں، قرآن منبر پہ تو علی منبر پہ، قرآن ہماری زبان پہ، علی ہماری زبان پہ۔ اب جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اگر علی امن میں ہے تو قرآن امن میں، پیچھے بولنا یار، اگر علی امن میں ہے تو قرآن امن میں، اگر قرآن جنگ میں ہے تو علی جنگ میں۔ رکھو بدریوں کے ساتھ پہ قرآن، جو کہتے ہیں کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، جدا جدا نہیں ہے۔ اب جو بھی علی کے مقابلے میں آیا، شاباش، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا، منظور صاحب وہ قرآن کے مقابلے میں آیا، جو قرآن کے مقابلے میں آیا وہ علی کے مقابلے میں ہم سے نہ پوچھیں۔ جو بھی قرآن کے مقابلے میں آیا پھر اللہ اس پہ رحمت نہیں کرتا، اللہ اس پہ لعنت کرتا۔ سوال سلامت رہیں گے علی کہنے والے، پھر ماننا پڑے گا۔ پر محمد اور محمد بلند تر صلوات، قبلہ کی موجودگی میں اگلا سوال میں آپ سے کرنے لگا۔ یہ جو قبلہ نے منبر پہ پڑھا، جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ کیا ہے؟ منبر حسین کا یہ تقدس ہے، یہاں بات قرآن کے علاوہ کی نہیں جاتی۔ آپ یہاں سے قرآن سن کے جائیں، دروازے پہ احمد شاہ جی بندہ کھلوتا ہوئے تو پوچھے قرآن سن کے آئے تو دسو قرآن ہے کی؟ اگر کوئی بندہ پوچھ لے کہ قرآن ہے کیا، ابھی تو ساری رات لوگوں نے کل قرآن پڑھا، ایسے ہی ہے، ہاں ساری رات قرآن قرآن ہوتا رہا۔ قرآن 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 ہے، اللہ کی الہامی کتاب ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے نہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہم ان پر پہ قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے قرآن ہے کیا تو کیا جواب دو گے؟ آپ لمبی چوڑی بحثوں میں پڑھو۔ اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے قرآن ہے کیا تو مت لمبی چوڑی بحثوں میں پڑھو، سوال قرآن کیا ہے یہ مت کہو۔ لوح محفوظ سے قلب رسول پر کیسے نازل ہوا، مصدر کیا ہے، مفہوم کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، دو جملوں میں جواب دے دینا۔ قبلہ کی موجودگی میں ان سے دان دینے کے لیے دو جملوں میں جواب دینا۔ کیا؟ اللہ اور رسول کے درمیان گفتگو کا نام قرآن ہے۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، کے لیے بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ محمد۔ اللہ اور رسول کے درمیان گفتگو کا نام قرآن۔ بات پہنچ گئی جی۔ اگلا سوال، قرآن ملا کہاں سے؟ واہ، بزرگان پہنچ گئے، ہمیں ملا کن سے؟ آؤ اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن تمہیں ملا کہاں سے؟ مسجد نبوی، صحابہ کا جمع غفیر، نبی معظم منبر پہ تشریف فرما، ہمارے آقا اور مولا نبی نے اپنی زبان کو حرکت دی، کچھ لفظ جاری ہوئے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی معظم نے کہا سنو، الفاظ اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کا، سنو یہ قرآن ہے، سنو یہ قرآن ہے۔ خاموشی ہوئی، پھر کچھ وقفہ گزرا، نبی معظم نے اپنی زبان کریم کو حرکت دی، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی کائنات نے کہا سنو، الفاظ اللہ کے ہیں،
مفہوم محمد کا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ پہلے کیا کہا؟ الفاظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کا، یہ قرآن ہے۔ الفاظ اللہ کے، مفہوم محمد کا، یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ کی چپ کی قسم، سامنے والے چپ نہیں ہوئے، پھر سوال کیا یا رسول اللہ یہ اب جو آپ نے لفظ اپنی زبان سے جاری کیے یہ کیا ہے؟ نبی محترم نے کہا سنو، لفظ بھی میرے ہیں، مفہوم بھی میرا ہے، یہ حدیث ہے۔ اب کرو نا سوال مولویوں سے، نبی کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ کبھی قرآن ہے، کبھی حدیث قدسی ہے، کبھی حدیث ہے۔ قبلہ آپ سے بات چاہیے، کبھی نبی کی زبان سے لفظ نکلے قرآن بنتا ہے، کبھی حدیث قدسی بنتی ہے، کبھی حدیث بنتی ہے، کبھی نجف جو میرے مصطفیٰ کی زبان چوسے وہ کبھی علی بنتا ہے، کبھی حسین بنتا ہے۔ جو نبی کی زبان سے نکلے پلے باندھ کے لے جاؤ، وہ کبھی قرآن ہے، کبھی حدیث قدسی ہے، کبھی حدیث، اور جو میرے مصطفیٰ کی زبان چوسے وہ کبھی علی ہے، کبھی حسن۔ صلوات بھیجے محمد۔ لوگوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لوگوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قبلہ بھی حوالہ دے رہے تھے ایک نماز کا، لیکن انہوں نے صرف نماز کا حوالہ دیا، میں پڑھنے والا کا بھی بتاؤں گا کہ پڑھنے والا کون تھا۔ مسجد نبوی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابی ابن کعب مسجد نبوی میں موجود ہے، نماز پڑھنے لگے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ ہمارے لیے قرآن، بات سمجھ آ رہی ہے پیچھے ہم آپ کو؟ لوگوں نے کیا کہا؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ ابی ابن کعب، صحابی رسول ہے، اور بتانے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں، اتنا بڑا عالم دین ہے۔ ہمارے مدارس تشیع میں قبلہ موجود ہے، جو تیسرے سال کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نا سیوطی منطق کے ساتھ، وہی نہیں قبلہ کی ہے۔ اتنے بڑے رائٹر ہیں، اتنے بڑے مولانا، کہتے ہیں کہ ابی نماز پڑھنے لگا، میرے نبی نے اسے بلایا، ابی میرے قریب آ۔ اب ابی نے آواز کو سنا لیکن نماز نہیں چھوڑی، قرات، رکوع، سجود مکمل کر کے نماز اختتام ہوئی، ہاتھ باندھ کے کھڑا گیا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر۔ نبی مکرم نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ مرضی ہے بھیا، نبی نے چہرہ سامنے پھرا، یا رسول اللہ میں حاضر۔ نبی خدا نے پھر چہرہ پلٹ لیا۔ تیسری دفعہ، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی جملے ہیں، تیسری دفعہ پھر قریب آئے، یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ چہرے نبوت پہ جلال آیا، چہرے کا رنگ بدلا۔ نبی کریم نے کہا ابی میں نے تجھے بلایا، تو آیا کیوں نہیں؟ چپ کی قسم، جملہ اگلا بدلی نہ ہو تو بے شک ٹاٹ نہ لینا۔ کیا کہا ابی میں نے تجھے بلایا، تو آیا کیوں نہیں؟ یوں چہرہ رسالت کو دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر بولا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم دیکھ کے کہتے ہیں یہ بتا تجھے نماز پڑھنا سکھائی کس نے؟ تجھے نماز پڑھنا سکھائی کس نے؟ یا رسول اللہ آپ نے کیا کبھی قرآن پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ انا حافظ قرآن، میں قاری قرآن۔ نبی خدا نے کہا پھر تو نے قرآن کی سایت کو پڑھا ہوگا۔ آرام سے جملہ کہوں گا، لطف آپ نے لینا ہے۔ یا رسول اللہ حافظ قرآن ہوں، قاری قرآن ہوں۔ نبی معظم نے کہا پھر تو نے قرآن کی سایت کو پڑھا ہوگا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ جب بھی کہیں بھی تمہیں اللہ کا رسول بلائے اس کی آواز پہ لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ تھوڑا بولنے کو کوشش کیجئے۔ نبی معظم کہہ رہے ہیں جب بھی کہیں بھی تمہیں اللہ کا نبی بلائے تو اس کی آواز پہ لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ ہاتھ باندھ کے کہتے یا رسول اللہ پڑھتا روز تھا سمجھا آج ہوں۔ تھوڑا بولا یا پڑھتا روز تھا سمجھا آج ہوں۔ اب مولویوں سے سوال تو بنتا ہے نا، ایک جید صحابی، پاس بیٹھنے والا صحابی، اگر نبی
नबी की मौजूदगी में एक आयत ना समझा, तुम आले मोहम्मद के बगैर पूरा कुरान कैसे समझोगे? क्या बात है, ना बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आले मोहम्मद कुरान के साथ है और कुरान आले मोहम्मद के साथ है, नहीं समझ सकोगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक से सवाल आया, या मौला, कुरान में दो चीजें अल्लाह ने रखी, मुश्ताबिहात मुहकमात, क्यों रखी? आप तो चुप है, लेकिन इमाम ने जवाब दिया है, ये दो चीजें क्यों रखी? मौलाना का सुनो, अल्लाह ने ये दोनों चीजें कुरान में रखकर तुम्हें आले मोहम्मद का मोहताज बनाया। यकीन करें, इतना हल्का जुमला नहीं था जितना आपने सुना आराम से। इमाम सादिक ने क्या कहा कि सुनो, अल्लाह ने ये दोनों चीजें कुरान में रखकर तुम्हें आले मोहम्मद का मोहताज बनाया। अब अगले जुमले इमाम कहते हैं कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें कुरान में रखकर तुम्हें आले मोहम्मद का मोहताज बनाया। कहीं तुम अपने उस दावे में सच्चे ना हो जो हमारे लिए कुरान काफी है। ये इमाम ने कहा है, कहीं तुम उस दावे में सच्चे ना हो जाओ कि हमारे लिए कुरान, ये उबई है वो अली है, ये उबई है, आखिरी जो है ये उबई है वो अली है। यमन के सफर से वापस आए, कहां से? यमन के सफर से वापस आए, नबी मुअज्जम मस्जिद में मौजूद थे। अली मौला ने मस्जिद के दरवाजे को अबूर किया, इमामत ने नबुव्वत के चेहरे को देखा, नबुव्वत ने चेहरा इमामत को देखा, नबुव्वत ने खड़े होकर इमामत का इस्तकबाल किया, नबुव्वत ने इमामत को साथ बिठाया। अब इमामत की गोद में नबुव्वत ने अपना सर रखा, इससे खूबसूरत जुमला शायद नहीं है। नबुव्वत ने इमामत की गोद में अपना सर रखा, नबुव्वत ने आंखें बंद की। लोगों ने कहा कि नबी ने अली के दामों पे सर रखा, नबी सो गए। मैं कहता हूं अकल के अंदर, अगर नबी सो जाए तो लोगों की हिदायत कौन करेगा? नबुव्वत सोती नहीं है, आराम फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। तवज्जो है जी? उधर सूरज ने अपना सफर शुरू किया गुरूब की तरफ, सफर शुरू हुआ गुरूब की तरफ। अली मौला ने नमाज को अदा किया। अब अगले जुमले में ये फर्क वाज़ेह हो जाएगा कि अली किसे कहते हैं। नमाज को अदा किया, नबी मुअज्जम ने आंखें खोली, या अली क्या तूने नमाज को अदा कर लिया? जी या रसूल अल्लाह, अदा कर लिया। कैसे? कहा इशारों से। क्या कहा? अब नबी मुअज्जम ने कहा, ऐ अबा तरा, सूरज को वापस पलटा और नमाज को अदा कर। सूरज वापस पलटा और नमाज अदा कर ली। अली किसे कहते हैं? जो एक ही वक्त में दो हस्तियों की इताअत करे, सजदा करके उसकी इताअत करे, नबी की हिफाजत करके मुस्तफा की इताअत करे। अली मौला ने। अब दुनिया क्या कहती है, साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि सूरज गर्दश नहीं करता, जमीन गर्दश करती है। सूरज गर्दश नहीं करता, जमीन गर्दश करती है। अब किया क्या लेने? दाया हाथ नहीं, बाया हाथ। तवज्जो फरमा रहे जी, ये जुमले आपको समझाने के लिए आहिस्ता कह रहा हूँ। अली मौला ने अपना बाया हाथ जमीन पे रखा, दाएं हाथ की उंगली से इशारा किया। अली कहना ये चाहते हैं दुनिया के साइंसदान, जिसकी गर्दश पे तुम नाज करते हो, इसकी गर्दश को रोकना अली के बाएं हाथ का काम है। अल्लाह, इसकी गर्दश को रोकना अली के बाएं हाथ का काम है। खंदक के मैदान में, आखिरी जुमले, खंदक में अज़मत अली, सुनो जुमले तमाम करो। खंदक के मैदान में अली जा रहे थे, नबी मुअज्जम ने पूछा मेरे सहाबा जाने वाला कौन है? किसी ने कहा ये अली है, किसी ने कहा ये इमामुल अव्वलीन है, किसी ने कहा इमामुल आखिरीन है, किसी ने कहा ये सुबुद्दीन है, किसी ने कहा ये हाजत रवा है, किसी ने कहा ये खामिर दो जहां है, किसी ने कहा ये रईस अरब है, किसी ने कहा ये मन कुंत मौला है। हर एक ने अपने अपने इल्म और अकीदे के मुताबिक अली का कसीदा पढ़ा कि आपकी इज्जत की कसम नबी खुदा चलते हुए वहां आए,
جہاں ان کے دروازے پہ جھاڑو دینے والا کھڑا تھا۔ سلمان کے پاس آئے، سلمان کیا ہر ایک نے علی کی عظمت کو بیان کیا؟ تو نہیں بتائے گا جانے والا کون ہے؟ آبرو کو اٹھا کر یوں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی جوتی کی قسم میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ منافقین کی بند زبانوں کی گرہ کھلی، یا رسول اللہ آپ کے سامنے سلیمان غلط کہہ رہا ہے، جانتا ہے یہ کون ہے، پہچانتا ہے یہ کون ہے، اور کہہ رہے ہیں عامر شاہ جی کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اب نبی معظم کے چہرے پر تبسم آیا، اب مسکرا کے کہتے سلمان آج موقع ہے بتا دے، موقع ہے آج بتا دے۔ پھر چہرے نبی کو دیکھ کے کہتا یا رسول اللہ نہیں جانتا، سلمان نہیں جانتا، یا رسول اللہ بھی نے کہا ہے نہیں جانتا۔ کیسے سلمان؟ کہا مسجد نبوی تھی، آپ موجود تھے، آپ نے کہا تھا سنو اس اللہ کو یا میں محمد جانتا ہوں یا یہ علی جانتا ہے، توجہ یا آخری جملے ہیں، اس اللہ کو یا میں محمد جانتا ہوں یا یہ علی جانتا ہے، مجھ محمد کو یا وہ اللہ جانتا ہے یا یہ علی جانتا ہے، اس علی کو یا میں محمد جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلمان نے جھک کے کہا یا رسول اللہ بھی بتائیے نہ میں خدا ہوں نہ میں مصطفیٰ، نہ میں خدا نہ میں مصطفیٰ، مجھے کیا پتا یہ کون ہے؟ علی کو سوائے آپ کے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ اور یاد رکھنا جس کے بیٹے کی عظمت تو اتنی ہونا اس کے باپ کا کمال کیا ہوگا۔ قبلہ اگر علی کے بابا کی عظمت نہ بیان کرو اپنے جملوں میں تو شاید حق نہ ادا ہو۔ اتنے کمالات کے مالک ہیں علی، جن کے بیٹے کا نام علی ہو، باپ کا مقام کیا ہوگا۔ مدارس تشیع میں حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، متفق علیہ، جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں۔ اب میں چہرے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کون یہ جملے وصول کرے اور میں بھائی کو ملتا ہوں۔ جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں، طالب علم جس کی جوتی صاف کرے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کا احترام کرے اسے مجتہد کہتے ہیں، مجتہد جس کا احترام کرے اسے مراجع کہتے ہیں، مراجع جس کا احترام کرے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جس کا احترام کرے اسے تبع تبعی کہتے ہیں، تبع تبعی جس کا احترام کرے اسے راوی کہتے ہیں، راوی جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں، نبی کھڑے ہوتا جس کا استقبال کرے اسے زہرا کہتے ہیں، زہرا جس کے گھر میں روٹیاں پکائے اسے علی کہتے ہیں، علی کھڑے ہوتا جس کو سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ علی کھڑے ہو کر جس کا استقبال کرے اسے ابو طالب۔ مجلس منصوب ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ مصائب مولا علی کی شہادت کے بھائی پڑھیں گے، لیکن میں مولا علی کا کوفہ میں آنا پڑھوں گا۔ مسجد کوفہ میں علی خطبہ دے رہے تھے، اچانک نگاہ پڑی علی مولا کی کہ مسجد کے دروازے پر کوئی مزدور کھڑی ہے۔ قدیم عزاداروں میں جملے پڑھنے لگا ہوں، رونے کے لیے جملے کافی ہیں۔ یہ مردوں کے مجمع کے باہر کوئی مزدور کھڑی ہے، خطبہ روکا، حسن ساتھ، حسن بیٹا جی بابا جاؤ جا کے دروازے پہ عورت سے کہو میرے بابا کہتے ہیں میں گوارا نہیں کرتا مردوں کے مجمع کے باہر کوئی مزدور کھڑی ہو۔ عزاداروں دل کے معاف کرنا، ہاتھ جوڑے اس خاتون نے، مولا اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے کوفہ کی عورتوں نے بھیجا، یا مسجد میں خطبہ سننے کی اجازت دیں یا کسی معلمہ کا انتخاب کریں۔ عزاداروں بابا کا پیغام مولا حسن نے علی مولا کو دیا، پتہ نہیں کیا ہوا علی کو، امامے کے پیش کے گلے میں پڑ گئے، خطبہ نہیں دے سکے علی مولا۔ مسجد کے سینے حسن حسین جی بابا میں نے کوئی بات کرنی ہے آپ سے، اتنی بات کہہ کے علی خاموش ہو گئے۔ پھر دونوں بھائیوں نے ہاتھ جوڑے، بابا آپ نے کچھ بات کرنی تھی آپ نے کی نہیں ہے۔ عزادار جب آئے ہیں نا گھر میں، دونوں بھائی یکس ہوا کے کہتے بابا آپ نے کوئی بات کرنی تھی آپ نے کی نہیں ہے، جو رونا چاہتے ہو۔ تڑپے ہیں علی، رو کے کہتے بات تمہاری بہن کی تھی، میں نے بازار میں کرنا مناسب۔
اجرکم اللہ، سوائے ہمیں شبیر کے پیغام نہ دیکھو، میں نے بازار میں کرنا مناسب نہیں سمجھا، جاؤ میری زندگی میں۔ زینب کو کوفے لے آؤ، عزاداروں آ گئے حسن مولا مدینہ، دسترخوان لگ گیا، تینوں بہن بھائی دسترخوان میں بیٹھے، جب کھانا تناول کرنے لگے نا، حسن مولا حسین سے کہتے بھیا بات آپ کریں، حسن حسین سے بھیا بات آپ کریں، بھائیوں کی بے چینی برداشت نہیں کر سکی، تڑپ کے کہتے ہیں حسن و حسین بھیا بات کیا ہے؟ کہا زینب تجھے بابا نے کوفہ میں بھگایا ہے۔ عزاداروں کوفہ کا نام سننا تھا، ہاتھ سے نوالا گر گیا، چادر ڈھلک گئی، بی بی رونے لگی۔ اب جب روئی ہے نا بی بی، مولا حسین قریب آکے کہتے زینب نہ روز، بازار بند ہوں گے، دربار بند ہوں گے، کوئی ڈھول بجانے والا نہیں ہوگا، کوئی تماشا کرنے والا نہیں ہوگا، بابا تمہیں لینے آئیں گے۔ ترک کے کہتی ہے بات بازار دربار کی نہیں ہے، بات ہے اماں کی۔ اماں نے مجھے کہا تھا زینب جب بھی کوفے کا بلاوا ہے سمجھنا اجڑنے کے دن آ گئے، آج رکھنا تھوڑا گیا بلند کیجئے، سمجھنا اجڑنے کے دن آ گئے۔ عزاداروں نہیں پڑتا کیسے تیاری ہوئی، پہنچ کے جب میں کوفے مولا علی کو پیغام بھیجا، مولا علی خود آئے اپنی بیٹی کو رسید کرنے کے لیے، استقبال کر رہے، خود آئے۔ منظر کیا ہے؟ عباس ہٹ جاؤ، محمد حنفیہ ہٹ جاؤ، حسن ہٹ جاؤ، حسین ہٹ جاؤ۔ جب سب کو ہٹایا نا، عباس مدہ ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا جب سب کو ہٹا رہے ہیں زینب کے محمد کے ساتھ کون چلے گا؟ تڑپے ہیں علی رو کے کہتے عباس میں علی کس لیے آیا ہوں۔ عزاداروں بی بی کے محمد کو پکڑا چلتے جا رہے ہیں، اور ایک دفعہ رو کے کہتے زینب پریشان نہیں ہونا، بازار بند ہے، دربار بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تھوڑا سا محمد کا پردہ ہٹاؤ۔ جب بی بی نے محمد کا پردہ ہٹایا نا عزاداروں، مولا کہتے زینب یہ صدر بازار ہے، یہ دربار ہے، یہ تنگ گلی ہے، یہ چوک ہے، یہاں لوگ کھڑے ہو کر باغی کی بہن کہتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر لوگ پتھر مارتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر لوگ تماشا کرتے ہیں۔ عزاداروں نہ بابا کے سامنے بولنے والی بیٹی بول کے کہتی ہے بابا یہ بازار، یہ دربار، یہ تنگ گلیاں، یہ چوک، یہ تو بیٹوں میں بتائے جاتے ہیں، بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا، میرا بازار و درباروں سے کیا واسطہ؟ اس وقت تڑپے ہیں علی اور تڑپ کے کہتے ہیں زینب کیا تیری ماں دربار نہیں آئی تھی؟ اس وقت جلال میں آگے کہتی ہے بابا جب میری ماں دربار آئی تھی نا، میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر، میری ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا، میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں، میرا عباس جیسا بھائی ہے، میرا حسن حسین جیسے بھائی ہے۔ اس وقت روئے علی اور رو کے کہتے ہیں زینب جب تو آئے گی نا مان ٹوٹ جائیں گے، حسن کا جنازہ تیروں پہ ہوگا، حسن کا جنازہ نہیں حسین کا جنازہ تیروں پہ، حسن کے جنازے پہ تیر ہوں گے، عباس دریا کے کنارے رہ جائے گا، عباس کا گھر سر کھوڑے کے ساتھ باندھ کر کبھی اس بازار کبھی اس دربار پھرایا جائے گا، لوگ پتھر مار کے کہیں گے مارو یہ باغی کی بہن ہے، مارو یہ باغی کی بہن۔ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي من